بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے آزاد کشمیر کی صورتحال، کچھ تھوڑی سی بہتر خبریں آئی ہیں کہ اب مذاکرات چل رہے ہیں۔ گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ گئے مذاکرات کرنے کے لیے، اور اس کا ایک ریزن بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں ممکنہ طور پہ حکومت بنا کر دی جائے گی۔ آزاد کشمیر کے لوگوں نے بڑی لمبی ایک سٹرگل کی ہے، 40 دن تک انہوں نے وہاں پہ دھرنا دیا، انہوں نے احتجاج کیا، بہت ساری لاشیں گری اس بیچ میں، سویلینز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں شہید ہو گئے، کچھ پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے، سیکیورٹی فورسز کے لوگ، اور جھڑپیں ہوتی رہیں۔ ایک دن پہلے جو لڑائی ہوئی وہ بڑی خوفناک تھی۔ اس میں اطلاع آئی کہ اس لڑائی میں 8 کے قریب کشمیری نوجوان شہید ہوئے، جبکہ 3 پولیس اہلکاروں کا یا سیکیورٹی اہلکاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی بھی شہادت ہوئی ہے، اور لوگوں نے دونوں طرف سے درخت کاٹ کے پھینک دیے تھے اور بڑی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر مذاکرات کا دوبارہ فیصلہ کیا گیا۔ تو اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ مختلف جگہوں پہ دھرنے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ بلاول مظفر آباد پہنچے، اور بلاول کو کیونکہ آزاد کشمیر میں حکومت بنا کر دینی ہے تو بلاول کو تھوڑا سا مارجن دیا جائے گا کہ وہ مذاکرات کروائیں، اور جتنی کوئی کریڈیبلٹی بنتی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی تو وہ بلاول کو کوشش کریں گے اس کو لانچ کریں، اور کشمیر کے اندر تھوڑی سی پیپلز پارٹی کے لیے فضا بنائی جائے۔ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کو ہی آزاد کشمیر میں حکومت بنا کر دی گئی تھی، اور پیپلز پارٹی کا ہی فیصل راٹھور وہاں پہ وزیر اعظم تھا، تمام فیصلے اس نے ہی کیے تھے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ اب انجام کی طرف جا رہی ہیں، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کے مطالبات تسلیم ہونے کی صورت میں اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اس نفرت کو پھیلانے کی بجائے معاملے کو بات چیت سے حل کرنا چاہیے، تو بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ اب اس میں جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی نام لیا ہے۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، ان کا جو بیان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا کہ طویل مذاکرات کے بعد قیادت کی جانب سے لانگ مارچ کو عالمی طور پر ملتوی کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ حکومت کو مطالبات پر عمل درآمد کے لیے 21 جولائی تک کی مہلت دے دی گئی ہے، یعنی آج جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو 16 جولائی ہے، ابھی 5 دن مزید باقی ہیں، تو 21 جولائی تک کی مہلت دی گئی ہے۔ اگر مقررہ مدت تک وعدے پورے نہ کیے گئے یا مطالبات منظور نہ ہوئے تو 22 جولائی سے دوبارہ لانگ مارچ کا آغاز کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ لانگ مارچ ملتوی ہوا ہے، کال آف نہیں کیا گیا۔ تمام جاری جو دھرنے ہیں وہ حسب سابق برقرار رہیں گے، اور عوامی جدوجہد جاری رہے گی۔ یہ فیصلہ تحریک کے اختتام کا نہیں بلکہ مذاکرات کو ایک موقع دینے کا فیصلہ ہے۔ اب نگاہیں حکومت کے عملی اقدامات پر ہیں، اگر وعدے پورے ہوئے تو یہ عوامی جدوجہد کی کامیابی ہوگی، اور اگر وعدہ خلافی کی گئی تو 22 جولائی کو عوام دوبارہ اپنے آئینی اور پرامن حق کے لیے میدان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حق اور انصاف پر مبنی فیصلہ نصیب فرمائے۔ معاملہ یہ ہے کہ اب کچھ چیزیں طے ہونے کی طرف جا رہی ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے، نہ تو آزاد کشمیر کے عوام پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ اسٹیبلشمنٹ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ مسئلہ زیادہ آ کر پھنسا ہوا تھا 12 نشستوں پر، تو وہ جو 12 نشستیں ہیں وہ گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ ان 12 نشستوں کے ذریعے سے ہی بڑے آرام سے آزاد کشمیر میں حکومت بنائی جا سکتی ہے۔ اب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بھی الیکشن سے باہر چلی گئی ہے، اور کالعدم ہونے کے بعد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتی، تو یہ سچویشن اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنی بری نہیں ہے، دھاندلی وادلی کر کے پیپلز پارٹی کو حکومت بنا کر دی جا سکتی ہے۔ اب اس میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو موجودہ حالات کے تناظر میں 13 جولائی کو ایک خط لکھا تھا، اور 14 جولائی 2026 کو ان کو وہ خط ملا تھا، اور تمام حالات انہیں بتائے گئے تھے عاصم منیر صاحب کو، اور انہوں نے فوری طور پہ جناب سید قمر رضا صاحب چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کو اپنا نمائندہ مقرر کرتے ہوئے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف بھیجا۔ اب وہ کہتے ہیں جناب کہ جو مذاکرات ہیں وہ 15 جولائی کو ہوئے، یعنی کل کے دن میں مذاکرات ہوئے، اور انہوں نے اپنے مطالبات سامنے رکھے اور ان کے اوپر بڑی ڈیٹیل بات چیت ہوئی۔ اب جو قمر رضا صاحب ہیں، انہوں نے جو اوورسیز فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ لانگ مارچ آپ روک لیں، اور اس بات کی انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں گے۔ تو اب 5 دن کا ٹائم رکھ دیا گیا ہے، دھرنے جاری رہیں گے، لانگ مارچ نہیں کیا جائے گا، یہ ہے جناب معاملہ۔ تو پیپلز پارٹی بھی اس میں آ گئی،
فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام بھی اس کے اندر آ گیا ہے. تو اب اندر کیا چل رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میری وہاں پہ جو مقامی صحافی ہیں یا جو یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں جو لوگ دھرنے میں موجود ہیں, ان لوگوں کے ذریعے سے جو میرے پاس انفارمیشن پہنچی وہ کیا ہے. یہ ابھی تک بس اتنا ہے کہ 12 نشستیں جو مہاجرین والی ہیں وہ ختم کر دی جائیں, یا کم سے کم ان کا یہ اختیار ختم کر دیا جائے کہ وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنائیں یا آزاد کشمیر میں حکومت گرائیں. تو کم سے کم یہ تو کیا جائے. اب 6 نشستوں کو ختم کرنے کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا. یہ کہا گیا کہ 6 سیٹیں ہم فوری طور پہ ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ جو سپریم کورٹ ہے کشمیر کا وہ یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ یہ جو سیٹیں ختم ہوں گی یہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہی ہوں گی, یہ اس کے بغیر نہیں ہوں گی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اسٹیبلشمنٹ کی ضد ہوتی ہے ساری, اور کوئی چکر نہیں ہوتا. جب وہ چاہیں گے تو وہ ہو بھی جائے گا, ویسے بھی ہو جائے گا. تو 6 نشستیں وہ کہتے ہیں جی ختم کر دی جائیں گی. 6 نشستوں کا فیصلہ الیکشن کے فوراً بعد ہو جائے گا. اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ 6 نشستوں کا آنے والی حکومت میں ووٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. یعنی وزراء آپ ان کو بنا دیں لیکن آپ ان کو ووٹ کا حق نہ دیں. وزیر اعظم بنانے میں یا گرانے میں آپ اس کو ووٹ کا حق نہ دیں. اب یہاں پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کالعدم کا جو ٹیگ لگ گیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر وہ ٹیگ ختم کیا جائے. جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے, اور جو سنگین نوعیت کے مقدمات بنائے گئے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں پر وہ مقدمات بھی ختم کروائے جائیں. تو اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو معاملہ حل ہو جائے گا. معاملہ بات چیت سے ہی حل ہونا چاہیے. آپ جتنی مرضی لڑائی کریں, اپنی عوام سے لڑنا کوئی دانش مندی نہیں ہوتی. بات چیت کریں, معاملے کو حل کریں, لوگوں کو ان کے گھروں میں بھیجیں, کاروباری زندگی جو ہے معمول کے مطابق لائیں. اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ایک رسپانسبلٹی ہے میری نظر میں. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے اس کے بارے میں, لیکن میری نظر میں انہیں ایک ڈیمانڈ رکھنی چاہیے کہ الیکشن کو تھوڑا سا ڈیلے کریں, تھوڑا سا الیکشن کو آگے لے جائیں, اور وہ اپنی جماعت کو باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ان انتخابات میں اتاریں. جتنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اس وقت مقبولیت ہے, جتنے وہ طاقتور ہیں آزاد کشمیر میں, انہیں شکست دینا باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے شاید ممکن نہیں ہوگا. تو بجائے اس کے کہ باقیوں کی منتیں کرتے رہیں, ان کے ترلے کرتے رہیں, بار بار سڑکوں پر آ کر بیٹھتے رہیں, مطالبات کرتے رہیں, ٹائم ضائع کرتے رہیں اپنا بھی لوگوں کا بھی, اس سے بہت بہتر ہے کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں عام کشمیری وہ الیکشن لڑ لیں, اور وہاں تو پیسہ بھی نہیں لگے گا. عام کشمیری الیکشن لڑیں, پولیٹیکل پارٹیوں کو شکست دیں, اپنی حکومت بنائیں, اور اپنی حکومت بنانے کے بعد آزاد کشمیر کے وہ تمام فیصلے جو وہ کروانا چاہتے ہیں وہ خود کریں. میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے. 2 مہینے کا ٹائم مانگ لیں الیکشن میں, کوئی بات نہیں, الیکشن تھوڑا آگے چلا گیا, پہلے بھی الیکشن آگے جاتے رہے ہیں, تو اگر الیکشن 2 مہینے 3 مہینے آگے بھی چلا جائے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اپنی جماعت کو لے کر آئے الیکشن کے, اور اگر ان کے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں آلریڈی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے, تو پھر وہ الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں, اور وہ الیکشن لڑیں, پھر بھی لڑیں, لیکن الیکشن ضرور لڑیں اور میدان کو خالی نہ چھوڑیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اگر عوام کی آواز اٹھا رہی ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر جائے اور وہاں بیٹھ کر عوام کی آواز اٹھائے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو. تو یہ میری گزارش ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے. بہرحال وہ اپنا فیصلہ خود ہی کریں گے. ناظرین, فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک انقلابی رہنما کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں. حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے, دلوں کی بات تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن ٹریک ریکارڈ ہم جانتے ہیں. فضل الرحمان صاحب جس وقت رجیم چینج آپریشن کے سب سے بڑے اعلی کار بنے ہوئے تھے, جب فضل الرحمان صاحب جرنیلوں کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب کی سرکار کو گرا رہے تھے اور ایک جعلی حکومت جو امپورٹڈ سرکار ہے اس کو لا کر مسلط کر رہے تھے, جس میں امریکہ کا آشیرواد بھی حاصل تھا ان کو, تو اس وقت بھی فضل الرحمان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کرتے تھے. اس وقت بھی فضل الرحمان صاحب ایسی تقاریر کیا کرتے تھے جس سے ایسا لگتا تھا کہ شاید فضل الرحمان صاحب انقلابی ہیں, تاکہ عوامی تائید یا عوامی حمایت ان کے ساتھ رہے. تو اب ہم نہیں جانتے کہ فضل الرحمان صاحب واقعی انقلابی ہو گئے ہیں یا ایک نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. دیکھیں, اس طرح کا سٹیٹمنٹ اگر عمران خان دے دیتے یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اور بندہ دے دیتا یا کوئی اور ایسی جماعت جو واقعی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایسا سٹیٹمنٹ دیتی, تو اب تک بے شمار کاروائیاں ہو جاتی. لیکن فضل الرحمان اور ان کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. فضل الرحمان صاحب کا ایک نیا سٹیٹمنٹ بھی منظر عام پہ آیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے گھر کی لونڈی ہے جس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. ایوان نہیں, اب اس میدان کی حیثیت ہے.
اس لیے ایوان میں ہماری 5 سیٹیں ہوں یا 10 ہوں، اس کی پرواہ کیے بغیر جعلی پارلیمنٹ کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب، یہ پارلیمنٹ آج جعلی نہیں ہوئی، یہ پارلیمنٹ پہلے دن سے جعلی ہے۔ پہلے دن ان کو فارم 47 جاری کیا گیا تھا۔ آپ کی اپنی سیٹ فارم 47 پہ ہے، نور عالم خان جو آپ کا ایم این اے اس کی سیٹ فارم 47 پہ ہے، اور آپ کی پارٹی کو بہت ساری چیزیں فارم 47 کے مطابق ملی ہیں۔ آپ نے سینٹ کی سیٹ لینے کے لیے فارم 47 والی گیم ڈالی، وہاں پہ بھی آپ نے جعل سازی کی، اور پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں مال غنیمت کے طور پہ آپ نے اپنے پاس رکھ لیں۔ اس وقت آپ کو جمہوریت یاد نہیں آئی، جس وقت آپ جرنیلوں کے ساتھ مل کر رجیم چینج آپریشن کر رہے تھے، یعنی جنرل باجوہ کے ساتھ بیٹھ کر آپ عمران خان کی حکومت گرائیں تو وہ جمہوریت ہے، لیکن آج آپ کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ جمہوریت نہیں ہے۔ یہ ساری کہانی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فضل الرحمان صاحب کو شاید لانچ کر رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ یہ گالم گلوچ ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے، ہو سکتا ہے فضل الرحمان صاحب کے بندوں پہ تھوڑی بہت سختی کی جائے، فضل الرحمان صاحب کو 4 دن ہو سکتا ہے جیل میں بھی بھیجا جائے، یا ہو سکتا ہے کوئی مقدمات بنائے جائیں، تھوڑا سا ماحول بنایا جائے، اور اس ماحول کے نتیجے میں فضل الرحمان صاحب کی خیبر پختونخوا میں مقبولیت اوپر آ جائے، اور پھر اگلے الیکشن میں فضل الرحمان صاحب کو فائدہ دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ دیکھیں اگر عمران خان صاحب کی اگر مقبولیت کو اس وقت کم کرنے کی کوشش کرنی، وہ تو ہو نہیں سکتی، تو ان کے مقابلے میں کسی اور کو اگر مقبول بنانا ہے تو اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنانا پڑے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے جہاں اتنے سارے کڑوے گھونٹ پیے ہیں، وہاں یہ ایک اور کڑوا گھونٹ بھی پی لیں۔ یعنی جرنیلوں سے خفیہ ملاقاتیں انہوں نے کی، ظلم کے اوپر انہوں نے خاموشی اختیار کی، رجیم چینج آپریشن کے مرکزی کردار کے طور پہ کام کیا، مخصوص نشستیں انہوں نے قبول کیں، آئینی ترمیم کے اندر انہوں نے بار بار سہولت کاری کی، فارم 47 انہوں نے قبول کیے، اور اب بھی اقتدار میں حصے کی لڑائی ہے۔ جب اقتدار میں حصہ مل گیا تو فضل الرحمان صاحب خوش رہیں گے ہمیشہ، کیونکہ ان کی اصولی سے زیادہ وصولی کی سیاست ہوتی ہے، یہ ہم ہمیشہ دیکھتے رہے۔ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی انکشاف کیا، انہوں نے کہا جی فضل الرحمان صاحب سے میری جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا، یہ ذرا جاوید ہاشمی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا میری جب فضل الرحمان سے بات چیت ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، تو ابھی انہوں نے تقریر کی ہے، ان کی جماعت نے ان کے موقف کی تائید کی ہے۔ فضل الرحمان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے والد سے میرا ایک تعلق تھا، قرآن سنتا رہا میں ان کے قدموں میں بیٹھ کے۔ تو مولانا صاحب نے بات تو سچ کی ہے، لیکن پروین شاکر کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ کچھ عرصہ پہلے میری مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، مولانا صاحب نے مجھے بتایا کہ الیکشن سے 15 مہینے پہلے، یعنی 1.25 سال پہلے، پاکستان کے مالکوں نے ان سے رابطہ کیا تھا، اور الیکشن کے نتائج کا فیصلہ 15 مہینے پہلے کر لیا گیا تھا۔ اس وقت فضل الرحمان صاحب نہیں بولے۔ جب پاکستان کے مالک یا جرنیل فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کر کے الیکشن سے 15 مہینے پہلے یہ بتا رہے تھے کہ جناب الیکشن کے یہ نتائج آنے ہیں، اس وقت نہیں انہوں نے پول کھولا کہ جناب الیکشن تو پہلے سے ہی رگ ہو گیا، لیکن جاوید ہاشمی صاحب کو وہ یہ بتا رہے ہیں بعد میں۔ پھر فضل الرحمان صاحب کی کیونکہ 15 سیٹیں بتائی گئی تھیں، وہ 5 نکلی بعد میں، تو ان کو بڑا پرابلم ہو گیا اس کے ساتھ۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی فضل الرحمان صاحب نے، اور محمود اچکزئی صاحب نے بتائی کہ 50 ارب روپے میں اسمبلی کی نشستیں فروخت کی گئی ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر 2 نمبری ہو رہی ہے جو جاوید ہاشمی صاحب نے بھی اب بے نقاب کی ہے، تو اگر یہی الیکشن کروانے ہیں تو آزاد کشمیر میں بھی نہ کروائیں، آپس میں ہی فیصلہ کر لیں کہ جس کو بٹھانا ہے جس کو نہیں بٹھانا۔ فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ یہودی کا کارڈ کھیلا، مذہب کا کارڈ کھیلا اپنے مخالفین کے خلاف، خاص طور پہ عمران خان کو ہمیشہ یہودی کا ایجنٹ کہا فضل الرحمان صاحب نے، اور یہاں فضل الرحمان صاحب کو اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب مسلم لیگ نون کے رہنما رضا حیات حراج نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ فضل الرحمان نے را اور موساد کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا ہے۔ یعنی جو الزامات فضل الرحمان صاحب دوسروں پہ لگاتے تھے آج ان کے اپنے اوپر لگ رہے ہیں، لیکن کوئی فکر کی بات نہیں ہے، فضل الرحمان صاحب ان معاملات سے بڑے آرام سے نکل جائیں گے، اور جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کوئی مشکل ہے، نہیں، یہ فضل الرحمان صاحب تھوڑے سے ہیرو بنیں گے اور تھوڑی سی کوشش کریں گے، ایسا لگے گا جیسے انقلابی ہو گئے ہیں، لیکن آپ خاطر جمع رکھیے فضل الرحمان صاحب خود اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ خود ایلیٹ کلاس ہیں، اور وہ خود اسٹیٹس کو ہیں، وہ اسٹیٹس کو کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ہمیشہ سے اسٹیٹس کو کا حصہ رہے ہیں، وہ آئندہ بھی اسٹیٹس کو کا حصہ رہیں گے۔ فضل الرحمان صاحب کبھی کوئی ایسی انقلابی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور وہ ہمیشہ کے لیے آمنے سامنے آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ناظرین، بلوچستان کی صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں، فضل الرحمان صاحب کے ایک جملے پہ سب کو بہت غصہ ہے کہ وہ شہداء کی بات فضل الرحمان نے کی
لیکن کیا فضل الرحمان کے اس جملے نے شہداء کی زیادہ تذلیل کی ہے، یا جو شہداء کی لاشیں اس وقت ایک ہفتے سے بلوچستان میں سڑک پہ پڑی ہوئی ہیں وہ زیادہ توہین ہوئی ہے لاشوں کی؟ مجھے بتائیں نا، شہداء کی بڑی توہین کہاں پہ ہوئی؟ فضل الرحمان کے ایک جملے نے شہداء کی زیادہ توہین کی ہے، یا 30 لاشیں جو کوئٹہ میں سڑکوں پہ رکھی ہوئی ہیں اور وہاں پہ متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے، وہ لاشیں دفنائی نہیں جا رہی، شہداء کی زیادہ توہین وہاں پہ ہو رہی ہے؟ پہاڑ پہ لاشیں پڑی ہوئی تھی، اٹھانے کے لیے کوئی نہیں جا رہا تھا، وہ شہداء کی توہین نہیں ہو رہی تھی کہ شہداء کی لاشیں پہاڑ پہ پڑی ہوئی ہیں، اٹھانے کوئی نہیں جا رہا؟ پھر لوگوں نے کرایہ کر کے وہاں سے ٹرک اور پک اپس یہ حاصل کی، مزدوروں کو لے کر گئے، وہاں سے لاشیں اٹھا کر اپنی مدد آپ کے تحت لے کر آئے، وہ شہداء کی توہین نہیں تھی؟ تو بلوچستان کے شہداء کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ جو لوگ روزانہ پرائم ٹائم کے اندر کئی پروگرام کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے ایک جملہ بول دیا، وہ لوگ بلوچستان میں پڑی ہوئی لاشوں پہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ فضل الرحمان کو بعد میں ہیرو بنا لینا بھائی، وہ جو قوم کے ہیرو جن کو دفن ہونا ہے ان کی پہلے بات کر لو تھوڑی سی، کہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں سڑکوں کے اوپر، ان کے بارے میں بات ہی کوئی نہیں کرتا اور بات کرنے کو تیار بھی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ BBC کی خبر کے مطابق بلوچستان ہرنائی سے 4 سیکیورٹی اہلکاروں کی مزید لاشیں برآمد ہو گئی۔ لگتا ہے لاشیں اٹھائیں گے ہم بلوچستان میں، کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ یہ 4 سیکیورٹی اہلکار ہیں جن کی لاشیں مزید برآمد ہو گئی ہیں اور ان کی پہچان بھی ہو گئی ہے۔ یہ ہرنائی کا علاقہ ہے، یہ وہی علاقہ ہے، وہیں سے قریب سے ہی مزید لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ سینئر اہلکار نے بتایا کہ 4 افراد کی لاشوں کو برآمدگی کے بعد اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی شناخت ہو گئی ہے، اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زبیر احمد اور ان کے دوست خلیل احمد کو نامعلوم افراد نے 21 جون کو کوئٹہ، جبکہ ریٹائر حوالدار محمد صادق کو 5 جولائی کو زیارت اور پولیس کے سپاہی فرید احمد کو 5 یا 6 جولائی کو ضلع زیارت کے علاقے مانگی سے اغوا کیا تھا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان افراد کو نامعلوم مسلح افراد نے چند روز قبل ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاشیں ضلع کوئٹہ سے متصل ہرنائی کے علاقے شعبان میں پھینک دی تھیں، اور یہیں پہ پولیس والوں کو بھی شہید کیا گیا تھا، یہاں قریب ہی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ پہلے بھی پولیس والے مارے گئے ہیں، 4 لاشیں یہاں سے مزید مل گئیں۔ یہ کتنی افسوسناک صورتحال ہے، یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جب دل کرتا ہے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کر قتل کر دیتے ہیں۔ کون روکے گا ان دہشت گردوں کو؟ کیا لشکر روکیں گے؟ یا جو سمگلرز ہیں، یا جو منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، یا جو جرائم پیشہ افراد ہیں، ان کے جو لشکر بنائے جائیں گے وہ لشکر روکیں گے ان دہشت گردوں کو؟ وہ کل کو خود دہشت گردوں کے ساتھ مل جائیں گے اور ایک نئی مصیبت آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ یہ مزید 4 لاشیں برآمد ہوئی ہیں اور ان کے اوپر BBC نے یہ پوری ایک خبر بھی لکھی، اور اس سے پہلے جو لوگ بازیاب ہوئے تھے نا، جن کو چھوڑ دیا تھا دہشت گردوں نے، وہ پیسے دے کر آئے تھے، ان کو بھی کوئی سیکیورٹی فورسز نہیں لے کر آئی تھی۔ کچھ لوگ پیسے دے کر آئے ہیں، کچھ لوگ گارنٹیز دے کر آئے ہیں کہ آئندہ ہم سیکیورٹی فورسز کے لیے کام نہیں کریں گے۔ یہ کیا چل رہا ہے بلوچستان میں؟ اور بات کرتے ہیں صرف خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی بات ہی کوئی نہیں کرتا، اس کے بارے میں زبان کوئی نہیں کھولتا، خبریں چلا دیتے ہیں کہ ہم کامیاب آپریشن کر رہے ہیں۔ تو یہ کس قسم کے کامیاب آپریشن ہے جن کے نتیجے میں ہمارے اپنے فورسز کے لوگ شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ناظرین، فواد چودھری صاحب نے تھوڑے دن پہلے ملاقات کی تھی کوٹ لکھپت جیل کے اندر، اور انہوں نے ملاقات کی تھی کوٹ لکھپت جیل کے جو رہنما موجود ہیں وہاں پہ ان سے، اور باہر آ کر انہوں نے جو باتیں کی ان باتوں کی تردید کوٹ لکھپت جیل کے اندر سے آ گئی۔ یہ جناب PTI رہنماؤں نے وکیل رانا مدثر عمر کے ذریعے کوٹ لکھپت جیل سے بیان جاری کیا۔ بیان میں آپ کو ایز اٹ از پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فواد چودھری اور دیگر سے کوٹ لکھپت جیل میں ہونے والی ملاقات کا جو تاثر دیا وہ درست نہیں ہے۔ فواد چودھری کا بیان مکمل حقائق کے منافی ہے۔ ہمیں اپنی پارٹی قیادت پر مکمل اعتماد ہے اور پارٹی پالیسی کے ساتھ ہیں۔ شاہ محمود قریشی، محمود رشید، اعجاز چودھری سمیت دیگر نے بیان جاری کیا ہے کہ جو فواد چودھری نے کہا باہر آ کر ہم سے ملاقات کرنے کے بعد، وہ بات غلط ہے۔ اصل بات ہم بتاتے ہیں، ہم تو اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کا کیا بنا؟ دیکھیں، وہ بھی تو مذاکرات کی بات چیت چل رہی تھی نا، کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو اس میں PTI کا ایک اجلاس ہوا، اس میں ایک اندرونی کہانی آئی ہے، اور اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ جو بیک ڈور چینل رابطے یا مذاکرات یا کوئی بھی چیز اگر کلیم کی جا رہی تھی کہ ہو رہی ہے، تو PTI کی قیادت نے بتایا جی ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہماری کسی سے کسی قسم کا کوئی مثبت اشارہ نہیں ملا، ہماری کوئی بات چیت اس وقت نہیں چل رہی۔
اور احتجاجی حکمت عملی پہ اب غور کیا جائے گا. فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ لائحہ عمل سیاسی کمیٹی میں بھی زیر غور آئے گا، جبکہ 5 اگست کے بعد احتجاجی تحریک شروع کرنے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا. دیکھیں تو 5 اگست کا ایسا دن تھا کہ اس سے پہلے اگر یہ 1.5-2 مہینے تیاری کرتے تو 5 اگست سے ایک بڑی تحریک شروع کر سکتے تھے، کیونکہ اس دن عمران خان صاحب کو 3 سال مکمل ہو رہے ہیں قید تنہائی میں جیل میں پڑے ہوئے. لیکن اور 3 سال سے لوگوں نے انہیں دیکھا بھی نہیں، ان کی تصویر نہیں آنے دی، ان کی آڈیو نہیں آنے دی. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے کہ نہ لوگوں نے اس کو دیکھا نہ لوگوں نے اس کو سنا، لیکن لوگ آج بھی بڑے پیمانے پر اپنے اسی لیڈر کو فالو کرتے ہیں. تو 5 اگست بھی انہوں نے گزار دی، اس کے بعد جو اگلا ٹرنیور وہ بھی یہ گزار دیں گے. ٹائم تو گزارنے میں ماسٹر ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیکن علیمہ خانم ایک جد و جہد کر رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان کی جد و جہد کہاں تک پہنچتی ہے. بہرحال اس ویلاگ میں اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.